باجوہ صاحب ہمارے محسن ہیں، آپ کے محسن ہیں، پی ٹی آئی کے محسن ہیں. یار خدا کا خوف کرو، ان کے خلاف نہ بولیں. اب انہوں نے جو زیادتی کی عمران خان صاحب نے، ہمیں ساتھ بٹھا کے مجھے میرے سامنے باجوہ صاحب کے ساتھ ان کو برا بھلا کہنا، یہ بڑی زیادتی ہے. اور پی ٹی آئی کو چاہیے یہ یاد رکھے، آسان فراموش نہ بنے. باجوہ صاحب کے آسان ہیں. باجوہ صاحب نے ان کو کہاں سے کہاں اٹھا کے اوپر لے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں اقبال سبحانی. اسٹیبلشمنٹ بالکل کھل کر سامنے آ گئی. یعنی ہمیشہ ہر دور کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے سیاست کے اندر حصہ لیا، مگر یہ چیزیں در پردہ ہوتی تھیں اور کہا جاتا تھا کہ جی فوج کا سیادت کے اندر کوئی کردار نہیں ہے. اور اسی طرح مختلف جرنیل جو ہیں وہ سیاست میں آ کے ادارے کو استعمال کر کے سیاسی جماعتوں کو استعمال کرتے تھے، سیاسی لیڈروں کو استعمال کرتے تھے. مگر یہ کچھ شکوک و شبہات ہوتے تھے، لوگ الزامات لگاتے تھے. جیسے پچھلے دور میں یہ سارا کچھ ہوتا رہا، پھر عمران خان کے دور میں بھی لوگوں نے الزامات لگائے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست کے اندر مداخلت کرتی ہے، حکومت کو چلاتی ہے، عمران خان کے سے یہ کرواتی ہے، وہ اس طرح کی باتیں. مگر آج کے دور میں اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر کھل کے سامنے آ گئی. باجوہ کے جانے کے بعد آج بھی، جبکہ باجوہ یہ کہہ کر گئے ہوئے ہیں اب فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر آپ دیکھیں کہ کیسے ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں، کیسے سامنے نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کو ادھر سے ادھر کیا جا رہا ہے اور مداخلت کی جا رہی ہے، سیاست کی جا رہی ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں مداخلت اب چھوٹا لفظ ہے، اب تو یہ کہنا چاہیے کہ سیاست کی جا رہی ہے. یعنی کہ ادارہ جو ہے وہ بھی سیاسی ہو چکا ہے. اب تو یہ بھی اگر کہا جائے تو یہ برا نہیں ہوگا، غلط نہیں ہوگا. مکمل طور پہ سیاست کے اندر انوالو ہو چکا ہے ادارہ، اور یہ چند شخصیات جو ہیں یہ اس کو اپنی مرضی سے گھما پھرا رہے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ پرویز الہی نے جو کچھ بھی کیا یہ انہوں نے اپنی مرضی سے تو کیا نہیں. عمران خان کے ساتھ پریس کانفرنس کرنے کے بعد عمران خان کی موجودگی میں کوئی بات نہیں کی پرویز الہی نے. جب عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا تو پرویز الہی باہر نکلتے ہوئے صحافیوں کو یہ کہہ کر گئے کہ عمران خان کی امانت ہے اور جیسا عمران خان کہیں گے ہم ویسا کریں گے. اس کے بعد پھر پرویز الہی کو فون آیا اور فون کے بعد پرویز الہی نے عمران خان پر الزامات لگانے شروع کر دیے اور کہا کہ میں نے عمران خان کو منع کیا تھا کہ باجوہ کے حوالے سے آپ نے کوئی غلط بات نہیں کرنی. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے باجوہ کے حوالے سے تو کوئی غلط بات نہیں کی. بھئی جیسے پرویز الہی نے فیض حمید کے بارے میں گلہ شکوہ کیا اور برا بھلا کہا تو ظاہر ان کے ساتھ اگر کچھ ہوا ہے تو انہوں نے کہا نا. جنرل فیض نے جو ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہم اچھا، یہ پھر بڑی اہم بات اندر ہے. کرانے کی اچھا، جنرل فیض آپ کے خلاف سخت خلاف انہوں نے تو حد کر دی ہے. یہ تو اچھا، کسی یہ نے واقعہ نہیں ہوا کیا. کہ وہ جنرل فیض اور چیئرمین نائب اور آپ کی گرفتاری کا سارا معاملہ آگے. تو پھر باجوہ صاحب کو فون کیا، انہوں نے اس کی پھر اچھی طرح سے وہ کہتے ہیں نا پنجابی جو پھر ٹھکائی کی فیض کی. باز ہی نہیں آ رہا تھا. اب اگر عمران خان کے ساتھ جو کچھ باجوہ نے کیا تو عمران خان اس کا ذکر نہ کرے. یعنی پرویز الہی جو ہے وہ فیض حمید کا ذکر کرے تو خیر ہے. عمران خان جس کی حکومت کو، چلتی حکومت کو، ٹھیک ٹھاک حکومت کو باجوہ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، اس کے بارے میں عمران خان بات نہ کرے. اور پھر وہ بھی فون آنے کے بعد پرویز الہی نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی. یہ سلسلہ آخر کب تک چلے گا؟ پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر جن کا اسلام آباد سے تعلق ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر کی اگر آپ باتیں سنیں تو آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی. مصطفیٰ نواز کھوکھر کو پارٹی سے اس لیے نکالا گیا کہ انہوں نے اعظم سواتی کے خلاف ٹویٹ کیا. اور ظاہر ہے جن لوگوں نے اعظم سواتی کو گرفتار کیا ہے، جو ظلم کروا رہے ہیں، وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. اب ان سے مصطفیٰ نواز کھوکھر کا یہ ٹویٹ برداشت نہیں ہوا. اور دیکھیں، ٹویٹ برداشت ان سے نہیں ہوا اور پیپل پارٹی نکال رہی ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر. اسی لیے پھر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے یہ بات کہی. اتنا بڑا المیہ ہے پاکستان کے اندر اس وقت کہ پیپلز پارٹی اب خود سے ہی وہ کام کرتی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کو پسند آتے ہیں. یعنی اب دیکھیں کہ نواز شریف نے کیسے جنرل باجوہ کا نام لے کر لندن میں بیٹھ کر ان کو برا بھلا کہا اور ان پر الزامات لگائے. آج وہی مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب ان لوگوں کے اسٹیبلشمنٹ کے گن گا رہی ہے. پیپلز پارٹی جس نے ہمیشہ اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہا، وہ آج اسٹیبلشمنٹ کے گیت گا رہی ہے. یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کی جو گفتگو ہے یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے.
لگتا ایسے ہے کہ جیسے سیاست دانوں نے اپنی روش نہیں بدلنی. یعنی کہ اگر جنرل قمر جاوید باجوہ نے اگر کوئی ایسا کام کیا جو نواز شریف کو پسند نہ آیا یا نواز شریف کے خلاف کوئی اقدام کیا اس کی پارٹی کے، تو نواز شریف برا بلا کہیں گے. اور پھر اگر وہ کسی اور سیاسی پارٹی کے خلاف کرے تو وہ برا کہیں گے اور پھر نواز شریف ان کی حمایت کریں گے. یعنی کہ اس طریقے سے ان سیاسی جماعت اس اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کیا کہ ایک وقت میں ایک کو اٹھاتے ہیں، دوسرے وقت میں دوسرے کو اٹھاتے ہیں، پھر اس کو اٹھاتے ہیں، پھر اس کو اٹھاتے ہیں. تو جب اس کو اٹھاتے ہیں تو یہ گیت گاتا ہے اور یہ برا بلا کہتا ہے. پھر جب اس کو اس قسم کا کوئی چوہے بلی کا کھیل اسٹیبلشمنٹ جو ہے سیاست دانوں کے ساتھ کھیل رہی ہے. اب اگر سیاست دان تھوڑا سا شعور رکھیں، سمجھ سے بوجھ سے کام لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ختم کیا جا سکتا ہے. میں نے بہت پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں یہ بات کہی تھی کہ جب جنرل باجوہ نے عمران خان کے خلاف اقدامات کرنے شروع کیے تو میں نے کہا تھا کہ اگر نواز شریف واقعی سنجیدہ ہے ووٹ کو عزت دینے کے حوالے سے، جو وہ نعرہ اس نے لگایا، جو نظریہ اس نے بنایا ہے، تو آج اس کا کام ہے کہ وہ آ کے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور عمران خان کو یہ کہے کہ تمہارے میرے اختلافات اپنی جگہ، ہمارے نظریات اپنی جگہ، مگر اس معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کے معاملے میں تمہارے ساتھ ہوں. تو پھر یہ ہوتا ہے ایک طریقہ کار کہ جب ساری جماعتیں ایک پیج پر اکٹھی ہو جائیں اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہیں کہ آپ کا کام سیاست کرنا نہیں ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ جو بھی آپ کا کام ہے وہ کریں، سیاست ہمیں کرنے دے، حکومتیں ہم نے کرنی ہے، ہمیں اپنے طریقے سے چلنے دے. مگر نہیں، سیاست دانوں کے اندر صبر اور برداشت تو ہے ہی نہیں ہے. یہی ان کی گھٹیا سوچ ہے کہ جب ماشاء اللہ لگتا ہے تو سیاست دان ماشاء اللہ کی چھتری کے نیچے بھی چلے جاتے ہیں، جرنیلوں کے گن گاتے ہیں، ان کے گیت گاتے ہیں، اور پھر یہی صورتحال ہوتی ہے. پھر اگلی دفعہ دوسری پارٹی آ جاتی ہے، پھر وہ یہ سب کچھ کرتی ہے. تو سب کو مل کر اب اس اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کے حوالے سے ان سے جان چھڑانی چاہیے. دوسری جو ایک بات میں پچھلے ویلاگ میں بھی کہا، اس سے پچھلے میں بھی کہا، اور اس سے شاید 2-4 پچھلے ویلاگ میں بھی کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان اتحادیوں سے جان چھڑا لے، اتحادیوں کو آفر کرے کہ اگر تو وہ پی ٹی آئی میں ضم ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو اپنا الیکشن لڑیں. عمران خان صاحب کی مقبولیت اس وقت اتنی اونچائی کے اوپر ہے کہ اگر وہ تنہا اپنی جماعت کے اوپر الیکشن لڑیں، اپنا بلے کے اوپر الیکشن وہ لڑیں، تو وہ 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت حاصل کر سکتے ہیں. اور اسی بہانے ان ساری اتحادی جماعتوں سے، جو بیسیکلی وہ اتحادی نہیں ہوتی، وہ بلیک میلر ہوتی ہیں. آج جو کچھ پرویز الہی نے کیا، اچھا کیا، برا کیا، بعد میں وہ شاید اسمبلیاں بھی توڑ دیں، اس بحث میں جانا نہیں چاہتا. مگر جو کچھ انہوں نے کیا، جس بھونڈے طریقے سے انہوں نے کیا، وہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. کہ اور پھر المیہ ہے پاکستان کا کہ 10 سیٹوں والا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھ گیا. آپ دیکھیں کہ کیا یہ المیہ نہیں ہے پاکستان کا کہ ایک شخص کے پاس 10 سیٹیں ہیں اور 2 پاکستان کی بڑی جماعتیں اس کو آفر کر رہی ہیں کہ تو ہمارے ساتھ آ جا، ہم تجھے وزیر اعلیٰ بنا دیں گے. وہ کہتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ آ جا، ہم تجھے وزیر اعلیٰ بنا دیں گے. اچھا، پھر یہ ڈر اور خوف پارٹیوں کو کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان کے اندر قانون نام کی کوئی چیز نہیں. اس لیے کہ جب دوسری کوئی بھی جماعت برسر اقتدار آئے گی تو پھر وہ اپوزیشن کے ساتھ انتہائی غیر مناسب ناروا سلوک کرے گی، ان پہ مقدمات بنائے گی، ان کو غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے ان کو جیلوں میں بند کرے گی، ظلم کرے گی، زیادتی کرے گی، گھروں میں چھاپے مارے گی. یہی وجہ ہے کہ لوگ پھر ان جماعتوں سے ڈرتے ہیں کہ وہ کسی طرح اقتدار میں نہ آئے، کیونکہ اس سے پھر یہ جو آزادی ہے اس کو، لوگوں کی آزادی کو سلب کر لیتے ہیں اور ظلم و ستم ڈھاتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ جو بلیک میل ہوتی ہیں پارٹیاں، اور پھر نہ کوئی قانون سازی ہو سکتی ہے، نہ کوئی اور ہو سکتا ہے. تو اب وقت ہے کہ عمران خان پرویز الہی سے بھی جان چھڑائیں. ابھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو جس طرح چل رہا ہے اس کو خاموشی سے چلنے دیں، دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. جمعے کے دن دیکھیں کیا ہوتا ہے. اگر پرویز الہی اسمبلی توڑتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اگر اسمبلی نہیں توڑتے تو کوئی بات نہیں، 5-6 مہینے کا اور وقت لگ جائے گا زیادہ سے زیادہ. عمران خان کو کیا فرق پڑ جائے گا اگر 5-6 مہینے اور حکومت چل گئی؟ صوبائی کی بات کرتا ہوں، اور پھر وقت کے اوپر الیکشن بھی ہو جائے تو عمران خان کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ عمران خان تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب اس لیے نہیں کرتا کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں، میں تو صرف اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی اس وقت جو معیشت کی حالت ہے اس کو مزید بگڑنے نہ دیا جائے، اس کو سہارا دیا جائے، اسٹیبلٹی لائی جائے، ملک میں استحکام لایا جائے. سیاسی استحکام ہوگا تو ملک ترقی کرے گا، ملک اپنی جگہ پر آئے گا.
اور پھر اگر پرویز الہی نے اسمبلیاں توڑ بھی دیں تو الیکشن تو انہوں نے کرانا نہیں. وفاقی حکومت کے پاس کئی بہانے ہیں, انہوں نے الیکشن نہیں کرانا. دیکھیں الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. اب سب سے بڑا بہانہ تو الیکشن کمیشن یہ کرے گا کہ جب تک مردم شماری نہیں ہوگی الیکشن نہیں ہو سکتا. تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی ان کو 5-6 مہینے کا ٹائم چاہیے ہوگا. تو پھر 6 مہینے بھی وہ مردم شماری کرے نہ کرے, اس کو 6 کی جگہ 8 مہینے پہ لے جائے, سال پہ لے جائے, واللہ عالم. دوسرا کہ الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کر وفاقی حکومت اگر ایک بہانہ یہ بنا لے کہ معاشی ایمرجنسی ملک کے اندر لگا دے. حالانکہ معاشی ایمرجنسی لگ نہیں سکتی, معاشی ایمرجنسی تب لگتی ہے کہ جب جنگی نظام ہو. مگر ان کو کیا فرق پڑتا ہے, ادارے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. اگر انہوں نے معاشی ایمرجنسی لگا دی اور یہ کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, خزانہ خالی ہے, ملک کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں, لہٰذا ہم 1 سال تک الیکشن نہیں کرا سکتے, تو ان کو کس نے پوچھنا ہے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ حلقہ بندیاں, اس کے اندر بھی ظاہر ہے 2-4-6 مہینے چاہیے ہوں گے, تو وہ بھی ایک بڑا اچھا ان کے پاس بہانہ ہے. پھر اس کے بعد ایک اور حربہ یہ استعمال کر سکتا ہے الیکشن کمیشن حکومت کے ساتھ مل کر, اور وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر امن و امان کا مسئلہ بنا کر, بہانہ بنا کر الیکشن کو 1 سال کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا جائے. اور پھر سیلاب کے لیے تو ویسے بھی یہ بات کرتے ہیں, گو کہ سیلاب زدگان لوگوں کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے, مگر جب الیکشن ملتوی کرانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی پنجاب کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے, لوگ ابھی تک بے گھر ہیں, سندھ کے اندر سارا سندھ ڈوبا ہوا ہے پانی کے اندر, لوگ بے گھر ہیں. تو بے شک اس کے لیے کریں کچھ نہ, لیکن الیکشن کو ملتوی کرانے کے لیے ان کے لیے سیلاب کا بہانہ بھی ہے, امن و امان کا بہانہ بھی ہے, حلقہ بندیوں کا بھی بہانہ ہے, اور پھر اسی طرح معاشی جو ایک ایمرجنسی ہے اس کا بھی ان کے پاس ایک بہانہ ہے, پھر مردم شماری کا بھی ان کے پاس بہانہ ہے. تو یہ الیکشن کرائیں گے ویسے بھی نہیں, اسمبلیاں ٹوٹ بھی جائیں تو یہ الیکشن نہیں کرائیں گے unless and until کہ عوامی رد عمل اتنا شدید ہے, ملک کے ایسے حالات بن جائیں کہ پھر ان کو طاقتیں آ کر کہیں کہ بھئی آپ اعلان کریں اور نگران سیٹ اپ بنائیں اور الیکشن کا اعلان کریں. اس کے بغیر کبھی بھی یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. ناظرین اب تک اتنا ہی, میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.